بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہ نے اس مبارک گھر میں جمعہ کے دن میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب نیت کریں جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے عمل کرنے کو بھی قبول فرمائے، ہمارے سننے کو بھی قبول فرمائے. میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ ہم ساری باتوں پر آئے، میں اور آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں. ہم سب کی زبان پر اللہ کا نام، میرے دوستوں، اللہ کا نام بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ فرماتے مجھے یاد کر لے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اور ابھی کل ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا میرے دوستوں، ہمارے اکابرین نے کیسے کیسے اللہ کا ذکر کیا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا، حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کل میں حالات دیکھ رہا تھا. اب میرے دوستوں پڑھتے پڑھتے اس بات پر پہنچے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے تھے، حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ جب کمرے میں داخل ہوتے، دروازہ بند کرتے، کھڑکی بند کرتے، اپنے مریدوں کے ساتھ ذکر شروع کرتے. ان کے مریدین فرماتے اللہ کی قسم ہمارے شیخ حضرت مطرف جب ذکر کرتے تھے تو سب بحث آنیتہ معاہو. جب حضرت مطرف اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے گھر کے برتنوں سے بھی اللہ اللہ کی آواز آتی تھی. یعنی آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی جب اللہ کا ذکر کرتا اور پیار اور محبت کے ساتھ کرتا، اللہ اس کو وہ پاور دیتا ہے کہ جان والا ذکر کرتا ہے اور بے جان والے برتن پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو میرے دوستوں، اگر ہم محبت کے ساتھ ذکر کریں، کیا ہمارے دل کی صفائی نہ ہو جائے؟ اس سے میرے پیاروں سب لوگ گردن جھکا دو، بالکل پیار محبت کے ساتھ گردن جھکا کر میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ شروع کریں اللہ تعالیٰ ذکر یہ حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو، ایک بہت پیاری حدیث ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیں. بہت پیاری حدیث ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. آسمان سے حضرت جبرائیل آئے. اور آسمان سے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بہت عجیب بات کہی. کہا میرے پیارے نبی، او میرے پیارے نبی، اللہ نے مجھے بہت علم دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت
علم دیا ہے اللہ نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے میرے پیارے نبی اللہ نے مجھے اتنی معلومات دی ہے کہ آسمان سے جو گرنے والا بارش ہوتا ہے اس کے کتنے قطرے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے, اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرے کتنے ہوتے ہیں. آگے حضرت جبرائیل نے فرمایا آسمان میں تارے کتنے ہوتے ہیں اس کا بھی علم مجھ کو ہے. حضرت جبرائیل فرماتے سمندر میں بہنے والی مچھلیاں کتنی ہے اس کا بھی علم مجھ کو ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا دنیا میں جتنے درخت ہے اور درخت پر جتنے پتے ہیں ان کا بھی علم مجھ کو ہے. دنیا میں جتنے پھل ہے اور پھول ہے ان کا بھی علم مجھ کو ہے. یعنی میں جانتا ہوں کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں, میں جانتا ہوں کہ بارش کے قطرے کتنے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ریگستان کے ریت کے کنکر کتنے ہیں, میں جانتا ہوں کہ سمندر میں بہنے والی مچھلیاں کتنی ہیں, میں جانتا ہوں کہ جنگل میں درخت اور اس کے پتے کتنے ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ ساری باتوں کا مجھے علم ہے, میں گن لیتا ہوں, میں شمار کر لیتا ہوں, لیکن ایک چیز اتنی بڑی ہے کہ جس کو میں گن ہی نہیں سکا, جس کو میں شمار ہی نہیں کر سکا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا جبرائیل ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کو تم گن نہیں سکے. ارے جبرائیل جب تم نے آسمان کے تاروں کو گن لیا, جب تم نے بارش کے قطروں کو گن لیا, جب تم نے سمندر کی مچھلیوں کو گن لیا, جب تم نے دنیا بھر کے درختوں کو گن لیا, تو کون سی ایسی چیز ہے جو اتنی زیادہ ہے کہ جس کو جبرائیل تم گن نہیں سکتے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں میرے پروردگار کی قسم ایک چیز ایسی ہے جس کو میں گن نہیں سکا, اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ کا امتی جب محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ میں آسمان کے تاروں کو تو گن لیا لیکن ان نیکیوں کو میں آج تک گن نہیں سکا. تو میرے پیارے دوستو اندازہ لگاؤ ایک مرتبہ کوئی پیار سے درود پاک پڑھے اس پر اس کو کتنا انعام ملتا ہوگا. تو ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. جب بات ختم ہونے والی ہوگی تب ہم درود پاک پڑھیں تاکہ ہمارے سارے ساتھی مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اس وقت مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو اب یہ قربانی والا معاملہ آ رہا ہے. مجھے اس وقت قربانی پر کوئی بات نہیں کرنا, وہ تو باتیں ہوگی انشاءاللہ. ہمارے امام صاحب اور علماء کرام آتے رہیں گے, قربانی پر باتیں کرتے رہیں گے. اس وقت مجھے جب بھی قربانی والا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو ایک نبی ہم کو یاد آتے ہیں. ساتھ میں بولو نا, ایک نبی ہم کو کیا, کون نبی یاد آتے, ساتھ میں بولو نا, کون نبی یاد آتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاں میرے پیارے دوستو آج مجھے صرف ایک بات آپ کے سامنے کرنا ہے کہ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے تو کیا ملے گا. بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ, بولو سب سنیں گے انشاءاللہ. ایک بات آپ کو بتاؤں, حضرت ابراہیم جن کے سلسلے میں ابھی قربانی کا معاملہ ہوگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہے جن کا ذکر قرآن کریم میں 50 مرتبہ سے زیادہ آیا ہے. 50 بار, یعنی آپ اندازہ لگاؤ اللہ کسی کا نام ایک مرتبہ لے لے, اللہ کسی کی تعریف ایک مرتبہ کر لے تو کافی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کی تعریف کتنی مرتبہ قرآن کریم میں کی؟ 50 مرتبہ سے زیادہ. اور شروع کس طرح کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا کعبہ, اللہ نے فرمایا میرا کعبہ. بھائی کعبے سے بڑھ کر تو کوئی عبادت کی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میرا کعبہ, لیکن یہ میرے کعبے کی بنیاد رکھنے والے اگر کوئی نبی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. بولو نا کعبے کی بنیاد رکھنے والے کون؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کعبہ, اس کے اوپر اینٹوں کو رکھنے والے, اس کو سجانے والے, اس کو آگے تعمیر میں بڑھانے والے, بولو کون؟ حضرت ابراہیم. یہ تو ایک جگہ ہو گئی حضرت ابراہیم. اچھا اللہ نے حضرت ابراہیم کے 50 جگہ سے زیادہ تعریف کی. ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اتنے اچھے انداز میں اللہ فرمایا, اور اللہ جس کو سرٹیفکیٹ دے دے, اب کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. اللہ نے آسمان پر کہا میرا ابراہیم یہ یہودی بھی نہیں ہے, میرا ابراہیم یہ عیسائی بھی نہیں ہے, میرا ابراہیم صرف میرے طریقے پر ہے, جو طریقہ میں پسند کرتا ہوں اس طریقے پر میرے ابراہیم کو میں نے دیکھا. اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ابراہیم سیدھے راستے پر ہے, تو جب اللہ کہہ دے تو کوئی ان کو غلط راستے پر لا سکتا, کوئی بہکا سکتا؟ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے, میرا ابراہیم نہ تو عیسائی ہے, میرا ابراہیم سیدھے راستے پر ہے, سیدھے طریقے پر ہے. وہ عبادت کرتا تو کس کی عبادت کرتا؟ بولو اللہ. یہ تو 2 جگہ ہوئی. آگے ہم چلے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو تعریف کی, اتنی پیاری تعریف کی 12ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟
12वें पारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम को देखो, सबसे ज्यादा मुसीबतों पर सब्र करने वाला कौन? बोलो, सबसे ज्यादा मुसीबतों पर सब्र करने वाला कौन? इब्राहिम। अल्लाह के सामने रोने वाला कौन? इब्राहिम। अल्लाह के सामने झुकने वाला कौन? इब्राहिम। सीधे रास्ते पर चलने वाला कौन? इब्राहिम। यह अल्लाह ताला हज़रत इब्राहिम की तारीफ करते। और मैंने आपको जैसे कहा ना, कितनी जगह, मैंने तो आपको कितनी जगह बताई, तो वो कितनी जगह बताई? 3। वैसे कितनी जगहों पर है? 50 जगहों से ज्यादा, वो भी कभी सुनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो बहुत कम है। 50 जगहों पर जाऊंगा तो ये कितनी मतलब आंख निकालेगा सामने बैठा बैठा। इसलिए कितनी जगह हो गई? 3। मुझे लेकिन एक बुनियादी बात बताना है, सच बताना, पूरा मजमा साथ में बोला। अल्लाह को कोई चीज की जरूरत है? नहीं, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। अल्लाह को कोई चीज की जरूरत है? कोई चीज की? अल्लाह को बीवी की जरूरत, बच्चों की जरूरत, हाँ, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, फ्रेंडशिप, बोलो कोई चीज की जरूरत है? कोई चीज। अल्लाह कहता मैं किसी का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया मेरी मोहताज। बोलो सही है ना? अल्लाह कहता मैं किसी का मोहताज नहीं, पूरी दुनिया मेरी मोहताज। मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह फरमाता मैं एक, अल्लाह फरमाता मैं एक, मैं बेनियाज, मैं किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह न जना न जना गया, और अल्लाह कहता मेरी तरह कोई हो भी नहीं सकता, और अल्लाह की तरह कोई। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं। साथ में बोलो, अल्लाह को कोई, हमारी जरूरत है अल्लाह को? अरे बोलो, हमारी जरूरत है अल्लाह को? अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह एक वाहिद है, वो मालिक है, वो कुद्दूस है, वो सलाम है, वो मुहैमिन है, वो अजीज है, वो जब्बार है, वो मुतकब्बिर है, वो खालिक है, वो बारी है। वो खुदा कहता है मैं किसी का मोहताज नहीं, तुम सब मेरे मोहताज हो। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं, वो किसी का मोहताज नहीं। लेकिन हम जब कुरान करीम को उठाते हैं और 5वें पारे पर आते, कौन से पारे पर आते? 5वें पारे पर। वहां अल्लाह ने अजीब बात कही, अल्लाह ने अजीब बात कही। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? ए इब्राहिम, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, न बीवी की, न बच्चों की, न दोस्तों की, न सोसाइटी की, न कम्युनिटी की, न समाज की, मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन 5वें पारे में अल्लाह फरमाते इब्राहिम तेरी अदा को देखकर, तेरी कुर्बानी को देखकर, तेरी काबिलियत को देखकर अल्लाह फरमाते इब्राहिम आसमान के नीचे जमीन के ऊपर है इब्राहिम, मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया और मुझे दोस्त की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इब्राहिम आज से मैंने तुझको अपना दोस्त बना लिया। मैं जिसको कोई जरूरत ना हो फिर भी एहसान करते हुए अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना क्या बनाया? अच्छा, ये नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम ने मेरे साथ दोस्ती की ना, अल्लाह कहता इब्राहिम तू नहीं, मैं तेरे साथ दोस्ती करता हूं। मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर क्या बात होगी? कौन से बारे में? बोलो कौन से बारे में? 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अरबी जानने वालों को मालूम है, वत्तखज़ल्लाहु जिसके ऊपर पेश आता है वो करने वाला होता है, और जिसके ऊपर जबर आता है उसके साथ मामला किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला। अल्लाह फरमाते इब्राहिम तुमने तो सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आज मैं परवरदिगार ने तुझे अपना दोस्त बना लिया। अब बहुत बड़ा सवाल है, अल्लाह को दोस्त की जरूरत, बोलो ना साथ में, दोस्त की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने एहसान करते हुए हजरत इब्राहिम को इतना बड़ा टाइटल दे दिया कि तुम खलीलुल्लाह। अरे बोलो तुम खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह के माने अल्लाह के दोस्त तुम। अच्छा, अब सवाल होता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के ऊपर ये एहसान करते हुए उनको दोस्त क्यों बनाया? अल्लाह को जरूरत तो है नहीं दोस्त की, अहबाब की, फैमिली की, कोई चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह ने दोस्त क्यों बनाया? एक मर्तबा रिवायत में लिखा कि सारे फरिश्ते जमा। अरे बोलो कौन जमा? अल्लाह को सब मालूम, सारे फरिश्ते जमा, और आपस में यही बात हो रही है कि क्या क्या वजह हो सकती है कि अल्लाह ताला जैसे परवरदिगार ने हजरत इब्राहिम को दोस्त बनाया, क्या वजह हो सकती है? सारे फरिश्तों ने मिलकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पूछा। हजरत जिब्राइल तो फरिश्तों के सरदार, सारे फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल को पूछा, जिब्राइल ये समझ में नहीं आता, अल्लाह ने ये आयत करीमा उतारी वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को दोस्त बनाया, तो आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये मामला किसके सामने रखा?
اللہ. بولو کس کے سامنے رکھا؟ اللہ کے سامنے. وہ حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تو نے ابراہیم کو دوست بنایا؟ اللہ نے کہا بے شک میں نے دوست بنایا, اور میں نے ہر آسمانی کتاب میں لکھ دیا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا, اللہ یہ تو بتا دے کہ تو نے ابراہیم کو دوست کیوں بنایا؟ بھائی تو نے ابراہیم کو, حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, جبرائیل جاؤ زمین پہ جاؤ, ابراہیم ہے. بھائی اس وقت حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا, تو زمین پہ جاؤ, حضرت ابراہیم سے پوچھ لو میں نے دوست کیوں بنایا. جاؤ ابراہیم سے پوچھ لو, اس لیے کہ جو ابراہیم جواب دیں گے وہ بالکل سچا جواب ہوگا. ساتھ میں بولو حضرت جبرائیل کہاں پر آئے؟ بولو ساتھ میں بولو کہاں پر آئے؟ زمین. اور آ کر کن کو پوچھا؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہے, بے شک اللہ نے آپ کو آسمان سے صحیفے دیے ہیں, اور اللہ نے آپ کو اپنا پروفیٹ بنایا ہے, اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا سب معلوم ہے. حضرت جبرائیل نے کہا ہمیں صرف ایک سوال ہے, اللہ نے نبی تو بہت سو کو بنایا, اللہ نے پیغمبر تو بہت سو کو بنایا, اللہ نے آسمان سے کتابیں بہت سو کو دی, لیکن ابراہیم اتنا بتاؤ اللہ نے تمہیں دوست کیوں بنایا؟ اللہ نے تمہیں اپنا دوست. حضرت ابراہیم روئے. ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم, ان کا زمانہ, حضرت ابراہیم کا زمانہ, نبی ہے, پیغمبر ہے. روئے اور روتے روتے کہا جبرائیل میرے اندر 4 باتیں ہیں. بس سب لوگ سن لو, سب لوگ سن لو. کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا. میں آج 4 باتیں تو نہیں بتا پاؤں گا, صرف ایک بات پر مجھے بات کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اندر کتنی باتیں ہیں؟ نہیں ساتھ میں بولو گے تو آواز اچھی رہے گی. کتنی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا؟ اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا معلوم؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا, ہو جبرائیل اتنا تعجب مت کرو کہ میرے اندر 4 باتیں تو اللہ نے میرے کو دوست بنایا. ارے قیامت تک آنے والا کوئی بھی بندہ یہ 4 باتیں اپنے اندر رکھے گا, اللہ اس کو بھی دوست بنا لے گا. تو بھائی کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ 4 باتیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 4 باتیں بتائی. وہ 4 باتوں کا وقت نہیں, میں صرف ایک بات آپ کے سامنے لاؤں. حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے. ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم اللہ کے دوست بنے, اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا. اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت ابراہیم نے فرمایا, قال ابراہیم علیہ السلام وذات نفسی فی النیران. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے دوست کیوں بنایا؟ اس کی پہلی وجہ, بھائی سننا نا, سب کو سننا نا. اب سب کو معلوم ہے ایک بادشاہ تھا نمرود. بولو کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, بڑا جابر تھا, اور آخری درجے کا گرا ہوا آدمی. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا وہ بادشاہ. کیا نام تھا اس کا؟ نمرود. آپ کو سب کو معلوم ہے, میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں, آپ سب کو معلوم ہے اس نے آگ جلائی. بولو اس نے, اور کیسی آگ جلائی کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ وہ نمرود ظالم بادشاہ نے ایسی آگ لگائی, ایسی آگ جلائی کہ اس کے شعلے معلوم نہیں کہاں سے کہاں بھڑکتے تھے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا اگر کوئی اڑنے والا پرندہ اوپر سے اڑتا تھا تو اس کے دھوئے کے گھرماتے سے وہ وہی مر جاتا تھا. ایسی آگ اس نے لگائی, اور اس نے طے کر لیا, میں بہت جلدی بتا رہا ہوں, اس نے طے کر لیا, آگ واگ بھڑکا دی. لکھا ہے کہ 6 مہینے تک اس نے آگ جلائی ہے. کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک بس آگ کو چلاتا گیا, بھڑکاتا گیا, بہکاتا گیا. 6 مہینے کے بعد وہ نمرود ظالم بادشاہ نے پورے اپنے ملک میں اعلان کیا کل صبح ہوگی ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. ابراہیم کو, اور وہ آگ اتنی اونچی تھی کہ پہلے پہاڑ پر لے جائیں گے. پہلے ابراہیم کو پہاڑ پر لے جائیں گے, پھر وہ پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کا سہارا لیں گے, وہ پہاڑ سے تیسرے پہاڑ کا سہارا لیں گے, اور وہاں سے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا. اب اس نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا کل صبح میں پورے سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائے. میرے دوستوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جب سارے لوگ کو معلوم ہو گیا تو حضرت ابراہیم کو بھی معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب سمجھو رات ہے, اور کل صبح میں حضرت ابراہیم کو کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ میں. یعنی ان کو معلوم ہے, حضرت ابراہیم کو معلوم ہے آج کی رات یہ رات ہے, صبح میں میرے کو آگ میں ڈالا جائے گا. بتاؤ نیند آئے گی؟ ارے ہم لوگ کو معلوم پڑ جائے تو میرے کو رات کو معلوم پڑ جائے کہ آج رات بس ہے, کل صبح مرنا ہے, کیا کریں گے رات کو؟ رات کو بیچین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن میرے دوستوں, قربان جاؤ حضرت ابراہیم پر, قربان جاؤ حضرت ابراہیم پر. کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کیا کیا؟ اور رات کو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا. بولے رات کو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا, روتے رہے اللہ کے سامنے, روتے رہے, اللہ آج کی رات ہے, کل صبح مجھے آگ میں ڈالا جائے گا. بس یہ رو رہے تھے نا, اللہ کے سامنے رو رہے تھے, سجدے میں رو رہے تھے. کسی نے آ کر ان کے, بھائی سجدے میں آدمی ہوگا, کسی نے آ کر ان کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا. گھر میں کوئی نہیں تھا, کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا. حضرت ابراہیم چوکے, کیا یہ گھر میں کون میرے پیٹھ پر؟ جیسے حضرت ابراہیم نے دیکھا تو ہو ایک آدمی نہیں, پورے فرشتوں کی جماعت, انسان کی شکل میں پورے فرشتوں کی.
اور فرشتوں نے کیا کہا؟ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں رو رہا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، آخری رات رو رہا ہوں۔ اور فرشتوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، رونے کی ضرورت نہیں، ہم آ گئے۔ اور یہ جو بارش ہے نا، بارش آسمان سے جو پانی آتا، اللہ نے ہم کو حکومت دی ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ دو آسمان سے پانی پھینکنے کا ہے۔ وہ فرشتوں نے کہا ہم ایسا آسمان سے پانی ڈالیں گے کہ آگ تو بجھ جائے گی، اور وہ جو نمرود ہے نا اس کے محل کو بھی ہم بہا کے لے کے چلے جائیں گے۔ میرے دوستو، ایسے وقت میں اگر مدد آ گئی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ادھر تو رکا پائے، کوئی جانا بھائی جلدی کام کر، میرے کو خالی۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ لا حاجت لی معکم، آج مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تمہاری کوئی، تو کہا کہ وہ صبح میں آگ میں ڈال دے گا تم مر جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا وہ میرے خدا کا معاملہ ہے، باقی تم فرشتوں کی میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلے گئے وہ فرشتے، چلے گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے اور رونا شروع کیا، سجدے میں جا کے رونا شروع کیا، اللہ یہ کیسا امتحان ہے، اللہ آخری رات ہے، آخری رات میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ ابھی حضرت ابراہیم رو رہے، پھر کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، حضرت ابراہیم اٹھے تو دیکھا پھر فرشتوں کی جماعت، لیکن جو پہلے فرشتے آئے تھے وہ نہیں، یہ دوسرے فرشتے ہیں۔ اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ ابراہیم صبح میں وہ نمرود بہت بادشاہ ظالم ہے، تمہیں آگ میں ڈال دے گا، آگ میں خاک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ اور وہ فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم کو تو ہوا پر حکومت ہے، ہوا پر آپ ایک مرتبہ اشارہ کر دو، ایسی ہوا چلائیں گے کہ وہ جو آگ چل رہی ہے نا، وہ آگ کو ہم لے کے جائیں گے اور نمرود کے محل میں لے کے جائیں گے۔ نمرود بھی برباد ہوگا، اس کا پورا محل اور محل والے برباد ہوں گے۔ آپ ایک مرتبہ کہہ دو ہم ہوا چلائے۔ حضرت ابراہیم نے ان فرشتوں کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ لا حاجت لی معکم، آج رات مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں، بولو آج رات مجھ کو تمہاری بھی ضرورت نہیں۔ وہ فرشتے بھی چلے گئے، بولو وہ فرشتے کب؟ حضرت ابراہیم رو رہے اور اب صبح ہونے کا وقت قریب ہو رہا۔ میرے دوستوں، جب جس کو معلوم ہو کہ اب کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، کچھ منٹیں باقی رہ گئی ہے، حضرت ابراہیم کا رونا، میرے دوستوں پھر کسی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے تو ایک ہی فرشتہ، کون؟ حضرت جبرائیل، بولو کون؟ حضرت، اور حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں انسان، اور حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ابراہیم، ماں بالو کا یا ابراہیم تم کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ وہ فرشتے آئے تھے، پانی والے فرشتے آئے تھے، تم نے مدد نہیں لی، تم نے واپس بھیج دیا۔ ارے وہ ہوا والے فرشتے آئے تھے، تم نے مدد نہیں لی اور تم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل نے کہا تمہیں معلوم ہے میں فرشتوں کا سردار، میں تمہارے پاس آیا، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم صرف ایک اشارہ کرو، میں آگ کو بھی برباد کر دوں گا، نمرود کو بھی برباد کر دوں گا، صرف ایک اشارہ کرو۔ حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا، حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ لا حاجت لی معک، آج جبرائیل مجھ کو تیری بھی ضرورت نہیں ہے، آج مجھ کو تیری بھی ضرورت۔ تو حضرت جبرائیل تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، چہرے کو بگاڑ کر حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ ہاں تم نے پانی والے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، ہوا والے فرشتے آئے ان کو بھی بھیج دیا، میں فرشتوں کا سردار تمہاری خدمت میں آیا، تم مجھے بھی واپس بھیجتے ہو۔ حضرت جبرائیل جانے لگے، بولو حضرت جبرائیل جب جانے لگے تو سننا حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ جبرائیل آؤ نا واپس آؤ۔ تو حضرت جبرائیل واپس اور کیا کہا؟ معلوم تھا میری ضرورت تو پڑے گی، میری ضرورت تو۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار کی قسم تیری ضرورت نہیں، میں تو صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ جو پانی والے فرشتے آئے تھے نا، ان کو بھیجا کون تھا؟ ان کو بھیجا کون تھا؟ بولو نا ساتھ میں، بولو کون بھیجا تھا؟ اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا وہ جو ہوا والے فرشتے آئے تھے ان کو کون بھیجا تھا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا تجھے کس نے بھیجا؟ کہا اللہ۔ کہا یہ نمرود کو طاقت کس نے دی کہ اتنی آگ لگا دیا؟ کہا اللہ۔ کہا مجھے کل آگ میں ڈالے گا کون؟ کہا اللہ۔ کہا مجھے موت کے گھاٹ اتارے گا کون؟ کہا اللہ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا جب ساری باتوں میں اللہ تو تجھ سے کیوں مانگو، اللہ سے کیوں نہ مانگے؟ جب سب کچھ کرنے والا ہی اللہ ہے، یہ نمرود میں کیا طاقت ہے؟ یہ نمرود میں کیا طاقت ہے؟ خدا کے سامنے اس کی کیا طاقت ہے؟ لیکن اس نے اتنی بڑی آگ جلا دی تو یہ طاقت دینے والا اللہ ہے، آگ کو بھڑکانے والا اللہ ہے، آگ کو دہکانے والا اللہ ہے، مجھے آگ میں اتارنے والا اللہ ہے، مجھے موت کے گھاٹ اتارنے والا اللہ ہے۔ تو جب سب اللہ کرتا تو ڈائریکٹ اسی سے کیوں نہ مانگو، تجھ سے کیوں مانگو؟ بس حضرت جبرائیل چلے گئے، بولو حضرت جبرائیل۔ لیکن یہ جواب کس کو پسند آ گیا؟ بولو کس کو پسند آ گیا؟ اللہ کی آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، ابراہیم تمہیں معلوم ہے کیا کرنا ہے؟ اب اللہ کی آواز آئی، بس حضرت ابراہیم رونے لگے، اللہ میرا امتحان مت لے، اللہ یہ پانی کے فرشتوں کو مت بھیج، اللہ یہ ہوا والے فرشتوں کو مت بھیج، اللہ جبرائیل کو مت بھیج، میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں، اللہ تو بتا مجھے کیا کرنا۔ اللہ نے کہا میرا بھی حکم ہے کل آگ میں چلے جانا، کل آگ میں
میرے دوستوں سچ بتاؤ یہ ایسا امتحان کا موقع ہوگا کہ آدمی یہاں پر آ کے ہل جائے کہ نہ ہل جائے کہ بھائی رات تک تو اللہ تیرے پہ بھروسہ کیا، صبح میں یہ خبر ملتی کہ آگ بجھا دیتا تو تو کہتا آگ میں چھلانگ لگاتے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ یہ بادشاہ یہی چاہتا ہے کہ میرے کو آگ میں چلا دے، یہ ظالم یہی چاہتا ہے کہ آگ میں چلا دے، یہ چاہتا ہے کہ میرے کو آگ میں جھونک دے. اللہ کی آواز ہے میرا ابراہیم میں بھی چاہتا ہوں کہ تو آگ میں چلا جا. ابراہیم میرا بھی جی چاہتا ہے کہ آگ میں، کوئی اور ہوتا تو مسلح چھوڑ کے، لیکن حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، روتے روتے کہا اللہ تیرا بھی حکم ہے کہ میں آگ میں جاؤں؟ اللہ نے کہا میرا بھی حکم ہے آگ میں چلے جاؤ. حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا، اللہ روتے روتے کہا اللہ ایک جان دی ہے، ایک جان دی ہے اسے آگ میں جلا دوں گا. تیری قسم اگر 100 جانے دیا ہوتا سب کو آگ میں جلا دیتا، اس لیے تیرے حکم کے آگے تو کچھ نہیں. بس اللہ کو یہ جواب بھی بہت پسند آیا، بولو سبحان اللہ، بولو اللہ کو یہ جواب بھی بہت پسند آیا. اب صبح کا وقت ہوا، آگ بھڑکی ہوئی ہے اور ساری پولیسیں کھڑی ہے، سارے درباری کھڑے، سارے فوجی کھڑے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے. حضرت ابراہیم نے سب کو کہا کائے کو فکر کرتے ہو، میں خود جانے والا ہوں، میں کسی کو ڈالنے کی ضرورت نہیں، میں خود. بس حضرت ابراہیم نے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے آگ تیرا کام چلنا ہے، تیرا کام چلانا ہے، لیکن میرا محبوب آتا ہے اسے چلانا نہیں ہے، اسے آج جنت کا باغ بنا دینا ہے. میرے دوستو حضرت ابراہیم جیسے آگ میں آئے نا، جیسے آگ میں آئے اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی ہے، آگ تیرا کام چلنا چلانا ہوگا، لیکن میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے، میرا خلیل آ رہا ہے. اللہ کا حکم ہوا آگ آگ نہیں رہے گی، یہ تو جنت کا باغ بن جائے گی. جنت کا آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم آگ میں گئے، بولو حضرت ابراہیم آگ میں 40 دن اور 40 رات آگ میں رہے. کوئی رہ سکتا؟ ہاں میں موم بتی جلتی نا، موم بتی اس میں انگلی رکھو، اس میں بھی ہوشیاری مار کے ایسے انگلی ہٹائے گا، موم بتی جلتے نہیں ہوا. دیکھا 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 میں نے انگلی آگ میں رکھا. ارے حضرت ابراہیم کو دیکھو 40 دن 40 رات، اور جب آگ نیچے آنے لگی تو لوگ جو آتے جاتے لوگ تھے سب نے دیکھا وہ اندر تو حضرت ابراہیم ہے. اور لوگوں نے کیا دیکھا معلوم؟ حضرت ابراہیم آرام سے کرسی پر بیٹھ کے فروٹ کھا رہے تھے، وہ جنت کے میوے کھا رہے. اب سارے لوگ جمع ہوئے، آگ جمع. لکھا ہے جتنے لوگ حضرت ابراہیم کے آگ میں جانے کے وقت جمع تھے اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے اب جمع کر دیا. سب جمع ہو گئے، جیسے آگ ختم ہو گئی حضرت ابراہیم باہر نکلے اور روتے روتے نکلے. لوگوں نے کہا، اور لوگ کیا کہتے ابراہیم پہلے بھی خوبصورت تھے، آگ سے نکلے تو 10 گنا اور زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے. اس لیے جو آگ میں تھے ہی نہیں، بولو آگ میں تو جنت کے باغ میں تھے. اب جب حضرت ابراہیم باہر آئے تو رونے لگے. لوگوں نے مبارکبادی دی، ارے آپ بچ گئے، آپ بچ گئے، 40 دن 40 رات اتنی بھیانک آگ میں آپ بچ گئے. حضرت ابراہیم نے کہا مبارکبادی مت دو، آج تو میرا سب سے بڑا غم کا دن ہے. کہا کیوں غم کا دن ہے؟ کہا جب میں آگ میں تھا نا، صبح ہوتی شام ہوتی اللہ کا سلام مجھے آیا کرتا تھا، اللہ کا سلام مجھے آیا کرتا تھا. کبھی کبھی اللہ مجھے پوچھا بھی کرتا تھا ابراہیم تیری طبیعت کیسی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اور میں جو مانگتا تھا اس آگ میں خدا مجھے نصیب کرتا تھا. اور حضرت ابراہیم نے فرمایا 40 دن میں آگ میں رہا، آخری 10 دن ایسے گزرے ہیں صبح ہوتی شام ہوتی اس آگ میں خدا کے جلووں کا دیدار نصیب ہوتا تھا. تو خیر میرے دوستو، یہ جو پہلی وجہ حضرت ابراہیم نے بتائی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کیا بنایا، دیکھو 5 منٹ میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے کیا بنایا، بولو بولو کیا بنایا؟ تو دوست بنایا. اس میں ہم کو کیا کیا سبق ملتا؟ سب سے پہلا سبق تو یہ ملتا کہ حضرت ابراہیم نے ہم سب کو ایک پیغام دے دیا، تم بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہو، بول تم بھی اللہ کے، لیکن یہ پہلی چیز تمہارے اندر بھی آ جاوے. اب ظاہری بات ہے ہمارے لیے کوئی آگ جلانے والا نہیں اور ہم کو آگ میں چھلانگ لگانا نہیں. اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ بڑے بڑے علماء نے لکھا اس میں 2 سبق ہے. بولو کتنے سبق ہے؟ آج یہ 2 سبق لے کر ہم چلیں گے تو اللہ انشاءاللہ ہم بھی قیامت میں اللہ کے دوستوں میں ہمارا بھی نام ہوگا. بولو انشاءاللہ لیں گے بھائی 2 سبق لیں گے نا. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم نے کسی سے مدد مانگی، نہیں بولو نہ مانگی، ارے ساتھ میں بولو نہ مانگی، تو ہم کیوں کسی کے بھروسے پہ جیے؟ وہ دے گا تو میرا کام ہوگا، میں اس کو بولوں گا تو ایسا ہوگا، اس کو کہوں گا تو ایسا ہوگا. کب تک لوگوں کو کہتے رہو گے؟ اللہ سے کیوں نہیں کہتے تھے میرے دوستوں؟ اللہ پہ کیوں بھروسہ نہیں کرتے؟ کرنے والا کون ہے؟ اچھا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، میں مانا میرے کو بھی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے. اب آپ سوچتے ہو میں نوساری بازار میں کس کے پاس پیسہ مانگنے جاؤں، 10,000 روپے کی ضرورت ہے، میں اس کے پاس جاؤں اس کے پاس جاؤں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے جو خدا اس کو دے سکتا وہ خدا میرے کو نہیں دے سکتا؟
जो खुदा उसको इतनी बड़ी दुकान का मालिक बना सकता, क्या वो मेरे को 10,000 रुपया नहीं दे सकता? लेकिन मांगना हमको नहीं आता। अरे मेरे दोस्तों, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ अब्दुल्लाह, अल्लाह को एक मान, एक मान। सहाबा किराम ने कहा, हम तो अल्लाह को एक ही मानते। हमारे नबी ने कहा, ऐसे नहीं, एक मानने का मतलब है कि जब तू सुबह करे वजू कर ले, मिसवाक कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला सबक जो हमको मिला वो तौहीद का मिला, और तौहीद का सबक ये है कि जब भी हम मांगेंगे, किससे मांगेंगे? नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोले किससे मांगेंगे? आज तय कर लो भाई, मांगेंगे किससे मांगेंगे? अल्लाह फिर दिल में बात डाले, फिर उसके पास जाने कि भाई अल्लाह की तरफ से ये बात आई है, दिल में ये बात आई है, लेकिन पहले मांगना किससे होगा? इसीलिए हर रकात में हम लोग क्या पढ़ते? पढ़ो ना, हर रकात में हम लोग क्या पढ़ते? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम हर रकात में इकरार करते हैं, ए अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते। तो एक बात तो ये मालूम हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत बड़ी पते की बात मालूम हुई, हज़रत इब्राहिम को कहाँ जाना था? बोलो ना, कहाँ जाना था? अच्छा, आग में जाना आसाने के मुश्किल है? अरे बहुत मुश्किल है, हम लोग जाएंगे। अभी कोई यहाँ बाहर आग जला, मेरे को बोले इसमें से चलता हुआ निकल जा, बहुत बड़ा बयान किया, मैं पूरा भाव मार के जाऊंगा। अरे सही है कि नहीं? मेरे आग में जाना बहुत बड़ा, लेकिन मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक मिला। अल्लाह रसूल अगर कोई काम कहे करने को, वो काम हमको करना है, चाहे मुश्किल लगे चाहे आसान लगे। इसलिए कि अल्लाह रसूल जो काम बताएंगे, शुरू में मुश्किल होगा, शुरू में आग होगी, आखिर में जन्नत का बाग बनेगी। तो मेरे दोस्तों, आज हमको भी ये सोचना है कि हमारे नबी से बढ़कर तो कोई नबी नहीं। अरे बोलो ना, वक्त नहीं, वरना मैं आपको बताता। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, है टाइम नहीं इमाम साहब? 5 मिनट चलेगी और ज्यादा 10 मिनट है। एक बात में सब सुनेंगे ना, आप लोग सुनेंगे ना? देखो आप लोग, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोग सब बताओ, सबसे अच्छी जबान कौन सी? मैंने बोलो ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? सब आवाज देंगे तो देखो बात जल्दी खत्म हो जाएगी, वरना लेट पर लेट होता जा रहा है। बोलो ना, सबसे अच्छी जबान कौन सी? अरबी। अरबी जबान के ऊपर कोई जबान है? नहीं। क्यों नहीं? इसे हमको सबको मालूम है। अल्लाह को कौन सी जबान पसंद? बोलो, अल्लाह को कौन सी जबान पसंद? अरबी। नबी को कौन सी जबान पसंद? अरबी। मक्का वालों की जबान अरबी, मदीना वालों की जबान, बोलो मदीना वालों की जबान अरबी, कुरान की जबान अरबी, जन्नत की जबान अरबी, कब्र की जबान अरबी, हशर की जबान अरबी, नशर की जबान अरबी, पुल सिरात की जबान अरबी, कयामत की जबान अरबी। और जन्नत में भी कौन सी जबान बोलेंगे? तो अरबी से बढ़ के कोई जबान नहीं। अच्छा, अरबी जबान कहाँ से शुरू होती, कहाँ खत्म होती है? उसके अल्फाबेट कहाँ शुरू होती है? अलिफ। कहाँ खत्म होती है? अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शीन स्वाद वा ता वा आइन रैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। बराबर बोला मुन्ना भाई, इसलिए मेरे को भी बहुत जमाना हो गया तख्ती पर के। बराबर, अलिफ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हो गई? बोलो साथ में बोलो, कहाँ खत्म हो गई? साथ में बोलो ना, अलिफ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हो गई? या अब बिल्कुल तवज्जो देना। अल्लाह ताला की शान देखो, कैसे नबी से मोहब्बत करते। अल्लाह ने फरमाया अलिफ से अरबी जबान शुरू हुई, यहाँ पे खत्म हुई। अल्लाह खुद कहते कोई भी हर्फ ले ले, अल्लाह कहते कोई भी हर्फ ले ले, अलिफ ले ले, बा ले ले, ता ले ले, सा ले ले। अल्लाह कहते मेरी कसम मेरा बंदा, कोई भी हर्फ ले ले, मेरे मुस्तफा का नाम मिलेगा। हर हर्फ के पीछे मेरे मुस्तफा का नाम मिलेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह बताना चाहते हैं अरबी जबान से बढ़ के कोई जबान नहीं, मेरे मुस्तफा से बढ़ के कोई नबी नहीं। बोलो, मेरे मुस्तफा से बढ़ के कोई नबी। और अरबी जबान के ऊपर आप लोगों ने कहा कोई जबान नहीं, और अरबी जबान का कोई भी हर्फ अलिफ से लेके यहाँ तक कोई भी हर्फ ले ले, अल्लाह कहता मेरे मुस्तफा का नाम मिलेगा। क्यों? इसलिए कि अरबी जबान वो जबान है जिससे बढ़ के कोई जबान नहीं, मेरा मुस्तफा वो मुस्तफा है जिससे बढ़ के कोई मुस्तफा नहीं। अरे बात समझ में आ गई ना? मैं जैसे आपको मिसाल दो, मिसाल अलिफ 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 से बोलो हमारे नबी का नाम अहमद, बोलो अहमद। अहमद लिखोगे तो शुरू में क्या लिखोगे? और अहमद हमारे नबी का नाम है कि नहीं? अब सुनते जाओ, अलिफ से हमारे नबी का नाम अहमद, बा से हमारे नबी का नाम बशीर हो गया, ता से हमारे नबी का नाम तनवीर हो गया, सा से नबी का नाम साकिब हो गया, जीम से नबी का नाम जमील हो गया, हा से नबी का नाम हबीब हो गया, खा से नबी का नाम खाशे हो गया, दाल से नबी का नाम दाई हो गया, लाल से नबी का नाम जकी हो गया, रा से नबी का नाम रसूल अरबी हो गया, जा से नबी का नाम जाहिर
से बैत अल्लाह हो गया, सीन से नबी का नाम सिराज हो गया, शीन से नबी का नाम शाफे हो गया, साद से नबी का नाम सफीउल्लाह हो गया, बाद से नबी का नाम जामिन हो गया, तो से नबी का नाम ताहिर हो गया, जौ से नबी का नाम जाहिर हो गया, ऐन से नबी का नाम अब्दुल्लाह हो गया, गैन से नबी का नाम गयूर हो गया, फा से नबी का नाम फाते हो गया, काफ से नबी का नाम कासिम हो गया, काफ से नबी का नाम कामिल हो गया, लाम से नबी का नाम लजीक हो गया, मीम से नबी का नाम मोहम्मद हो गया, नून से नबी का नाम नजीर हो गया, वाव से नबी का नाम वाली हो गया, हा से नबी का नाम हादी हो गया, हमजा से नबी का नाम अमीन हो गया, रह गई या से नबी का नाम यासीन हो गया। अब मेरे दोस्तों, अब मैं बस बुनियाद पर आता हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, अल्लाह और रसूल कोई भी काम करने को कहे, जैसे हजरत इब्राहिम को कहा किसमें जाओ, लेकिन हजरत इब्राहिम ने ना ऐसा कुछ किया, ये कहा कि सोचूंगा, बल्कि अल्लाह एक जान दी 100 जान दिया हो तब सबको आग में डाल देता। क्यों? इसलिए हजरत इब्राहिम को यकीन था मेरा खुदा जो कहेगा शुरू में मुश्किल होगा लेकिन बाद में जन्नत का बाग बनेगा। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह रसूल ने हमको भी एक काम कहा जो मुश्किल है, बोलो जो, साथ में बोलो ना, जो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप सच बताओ, अल्लाह रसूल कोई काम करने का शुरू में मुश्किल, बाद में बोलो, बाद में। जैसे आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ने पूरे कुरान में 500 मरतबा हमको हुक्म दिया 5 वक्त की नमाज पढ़। कितनी मरतबा अल्लाह ने हमको हुक्म दिया? सराहतन, इशारतन, दलालतन, किनायतन, अल्लाह ने हमको हुक्म दिया कुरान में कितनी मरतबा नमाज पढ़। और जितनी हदीसें हैं ना, जितनी हदीसें हैं, लिखा है कि तमाम हदीसों को जब गौर व फिक्र से देखे तो हमारे नबी ने 7,000 मरतबा हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो। नबी 7,000 मरतबा हुक्म दे नमाज पढ़ो, अल्लाह 500 मरतबा हुक्म दे नमाज पढ़ो। और नमाज पढ़ना मुश्किल है, मैं कहता हूं नमाज पढ़ना, आप बताओ मुश्किल है कि नहीं? हाँ, शर्म आती ना बोलने? अरे मुश्किल है। कुरान करीम ने कहा वस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरा। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता, एक बार पढ़ने वाला बन जा, ऐसी तबीयत बना दूंगा, न पढ़ेगा तो बेचैन हो जाएगा। और अल्लाह क्या कहता है, इतना आसान बना दूंगा कि दुनिया में भी आसान रख दूंगा, और नमाज पढ़ता होगा तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो मेरे दोस्तों, काम मुश्किल होता है, लेकिन आदमी एक मरतबा करने पर आ जाए, इसलिए कि किसने कहा है, वो किसने कहा है? होता नहीं होता, होता है, मोहब्बत हो तो सब होता है। आपने देखा होगा ना, मोहब्बत होती है, कोई लड़की से मोहब्बत होती है, अरे तू बोल तो आसमान से तारा तोड़ के लाओ, कहाँ जाने वाला आसमान के भाई, वो बात तो दही लेके आने, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोहब्बत में आदमी बोलता कि नहीं बोलता, जो काम नामुमकिन है वो भी करने को तैयार। तो मेरे दोस्तों, अगर हम सबको नबी से मोहब्बत है तो आज एक काम के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन तैयार होता है भाई? कौन कौन तैयार होता? नमाज पढ़ेंगे, मुश्किल है, बोलो नमाज पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते व इन्नहा लकबीरा इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक बार पढ़ने आ जा नमाज में। सुनो सुनो, अल्लाह ताला का वादा है, वादा पक्का वादा है, तू 5 वक्त का नमाजी बन जा। अल्लाह का वादा, 5 वक्त का नमाजी बन जा, तेरे सारे गुनाह छुड़ा दूंगा। जितने गुनाह को करता है ना सब, अल्लाह कहते मेरे को मालूम है, तू नमाजी बन जा, सब गुनाह छुड़ा दूंगा। और आगे अल्लाह क्या कहता, और अगर मर गया तो फिक्र मत करना, कयामत में सब गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह का एक और वादा है, अल्लाह का एक वादा, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रोजी की फिक्र मत कर, बरकत की फिक्र मत कर। अल्लाह क्या कहते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू घर में बैठा होगा, रोजी तेरे दरवाजे तक आएगी, रोजी तेरे। और आखिर में अल्लाह कहते हैं नमाज पढ़ ले, तो नमाज पढ़ ले, बगैर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला करूंगा। तो मेरे दोस्तों, पूरे दुनिया का मामला तो हल हो गया भाई। मामला गुनाह का टेंशन था वो भी खत्म, रोजी का मामला था वो भी खत्म, और जन्नत का मामला तो अल्लाह कहता बगैर हिसाब किताब। तो मुश्किल है, लेकिन अल्लाह कहता मैं आसान करूंगा और उसके पीछे जन्नत अता करूंगा। तो फिर से बोलो भाई, कौन कौन तैयार है भाई? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात, आज जुमा का दिन है, कौन सा दिन है? असर के बाद दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो बोलो, पढ़ेंगे ना, दरूद पढ़ेंगे ना, सबको मालूम है ना कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कितनी मरतबा पढ़ना? कार्ड किसको दिए?
ہمارے امام صاحب کے پاس کارڈ بھی موجود ہے, وہ باہر آپ کو دے دیں گے, بس وہ کارڈ ایسا جیب میں رکھو, اثر کی نماز جیسے ہو جائے کارڈ نکالو, 80 مرتبہ پڑھ لو, یہاں سے جاؤ گے فرشتے بھی کہتے ہوں گے جا جا 80 سال کے گناہ اللہ نے معاف کر دیا, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دیا. چلو درود پاک پڑھیں, والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد والنزاري محمد القرشي محمد المدري محمد العلوي محمد الأبتعي محمد المزمل محمد المستكبر محمد طه محمد یاسین محمد. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 کام تھے جس کی وجہ سے اللہ نے دوست بنایا. میں نے تو ایک ہی بتایا, باقی 3 باقی ہے. مولانا کو پوچھنا کب ہوگا, ویسے آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہم سورت کی سورت کی جمعہ مسجد میں ہم جمع ہوں گے, تو وہاں ہم دوسرے نمبر پر ہم آئیں گے انشاءاللہ, تاکہ 4 ہفتوں میں ہمیں معلوم ہو جائے حضرت ابراہیم کے وہ کون سے 4 کمالات تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوست بنایا, تاکہ جب قربانی کرو تو آنکھوں سے آنسو حضرت ابراہیم کی محبت میں, ہمارے آقا کی محبت میں ٹپکے, اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. ایک اور اعلان یہ کرنا کہ کون بیمار ہے؟ ذاکرہ بی بی کو کینسر کی تکلیف ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرمائے. عبد الرحمان بھائی لائٹ والے وہ بھی تکلیف میں دعا کریں. ایک عورت کو بھی پیر میں تکلیف ہے, دعا کریں. میں خود بھی بیمار چلتا ہوں, آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. اور کل ہمارے ایک بہت ہی خاص, بہت ہی میرے جگری دوست جو احمد آباد میں قدم بقدم ہمارے ساتھ میں رہتے تھے, جن کا نام واحد بھائی ہے, کل ان کا بھی انتقال ہو گیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. یہ ہمارے اسلم بھائی ہمارے دوست بیٹھے, ان کو بھی پاؤں میں تکلیف ہے, آپ دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے بیمار ہیں جو اپنا نام پہنچا نہیں سکتے, لیکن ہم سب بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ اللہ مغفرت فرمائے. دیر ہو گئی اس کی معافی چاہتا ہوں, سب کھڑے ہو جاؤ, اس وجہ سب کی سنتیں باقی ہیں, سب بالکل صفے بنا کے سنتیں پڑھے تاکہ فرض جلدی سے شروع ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا من لا يشغله سمع عن سمع, يا من لا يغلقه السائلون, يا من لا يبتلم بالحاح الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم آت محمدا الوسيلة واجعله في المصطفين محبته وفي العالمين درجته وفي المقربين ذكره. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, مجرم ہیں, پاپی ہے. اللہ جمعہ کا دن ہے, بہت مبارک گھڑی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہ بہت ہے, اللہ بہت ہے. اللہ حق تو یہ تھا کہ تو ہمیں زمین میں ڈھسا دیا ہوتا, تو ہمیں آگ میں جلا دیا ہوتا. اے اللہ تو بڑا کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. ہمارے گناہ کو دیکھتا ہے مگر ہماری پکڑ نہیں کرتا. اے اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ اللہ آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے پوری زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے اللہ, لیکن اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے. اللہ تیرے پیارے پیارے بندے بیٹھے ہیں, اللہ حافظ قرآن یہاں پہ بیٹھے ہیں, قاری قرآن یہاں پہ بیٹھے ہیں. اے اللہ دور سے آنے والے مسافر یہاں پہ بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کے گناہ
گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرا احسان ہے اللہ، تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ اللہ تو چاہتا تو ہمیں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا، پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا سکتا تھا، تو ہمیں کپڑے کپڑے کے ٹکڑے سے تڑپا سکتا تھا، لیکن اللہ تو بڑا غنی ہے اللہ تیرے احسان ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں احسان کامل عطا فرما، اسلام کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ روزی کے لائن میں پریشان ہیں، بہت سے لوگ اپنی روزی کے بارے میں بہت پریشان ہیں، اللہ تو رزاق ہے اللہ بے حساب حلال روزی کے فیصلے فرما، برکت والی روزی کے فیصلے فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بہت سے لوگ دکھی ہے، اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما دے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرما دے، اور اللہ بہت مبارک گھڑی ہے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ماں بہت اچھی ہے، ہمارے ابا بہت اچھے ہیں، ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ان کو صحت دے دے، ان کے سائے کو ہمارے سر پر طاہر قائم و دائم فرما دے۔ اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا، اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ہر بیٹے کو خاص کر کے جمعہ کے دن اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی ہوا چلا دے، جنت کی خوشبو مہکا دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے، اللہ راضی کر دے، اللہ اگر وہ ناراض ہے تو انہیں راضی کر دے، اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کو 5 وقت نمازی بنا دے، پوری امت کو 5 وقت نمازی بنا دے، جائز مقاصد کو پورے فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين۔